جی میں فالم ملک اور آج کا موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف کی جاتی ہوئی گورنمنٹ اور آنے والی اے پی سی جو کہ کل دن 12 بجے اتوار کو ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں اور بچہ بچہ یہ اب اس چیز کو جان گیا کہ یہ تبدیلی جو ہے ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے، اور پچھلے 2 ڈھائی سال سے جن یعنی سہاروں کے اعتبار سے یہ حکومت آئی تھی اس نے ہمیں بہت ڈبو دیا، اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے الیکشن سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، $200 بلین پاکستان کے باہر ہیں، 100 بلین لا کے ہم پاکستان کا قرض اتاریں گے اور 100 بلین سے پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم چین کی بانسری بجائیں گے۔ لیکن جب حکومت ان کے حوالے ہوئی تو اب پوری عوام کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے، نہ ان کی کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور ساتھ میں ان کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ جو یہ آسانی اور آرام سے باہر باتیں کرتے تھے وہ یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دریا کا پانی بہت گہرا اور بہت تیز ہے، اور یہاں پر ڈوبتے جائیں گے جو جو اس کے اندر جو ہے وہ چلیں گے۔ تو پہلا 1 سال تو انہوں نے یہ کہا کہ چلیں تنقید کا سہارا لیتے ہیں، پچھلی گورنمنٹس کے اوپر بلیم ڈالتے ہیں کہ جی وہ یہ کر گئے تو اب ہمیں یہ مسائل ہیں، تو اب وہ مسائل ہیں۔ پھر اگلے سال جو ہے وہ آ کے ہمیں خواب دکھانے شروع ہو گئے کہ اب جو ہے نا وہ ہم ICU سے باہر آ گئے ہیں تو اب ہم آپ کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پریکٹیکلی ابھی تک جو ہے یہ کچھ نہیں کر پائے، اور عوام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف سٹوریاں اور لوریاں سنانے کے لیے۔ انہوں نے جن کو صدر منتخب کیا یعنی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، تو یہ موصوف جو ہیں یہ وہ ایک سمری کا ذکر ہوا تھا کوئی تھوڑا عرصہ پہلے، تو پہلے ایک انٹرویو میں جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی سمری تو آئی ہی نہیں میرے پاس، میں نے تو سائن ہی نہیں کی ہے، تو پھر تھوڑے ہی دنوں میں اگلا انٹرویو ہوا تو اس میں کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ تو پہلے ہی آئی تھی تو میں نے سائن کر کے بھیج دی تھی۔ یعنی یہ موصوف جو ہیں کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں رکھتے تھے، اور نہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ صدر پاکستان کا جو ہے وہ عہدہ کن چیزوں کا متقاضی ہے۔ یہ صرف اپنے جو ان کا پولیٹیکل جتنا بھی عرصہ یہ سیاسی طور پر متحرک رہے تو ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک بڑا آفس ایک دفعہ آکوپائی کر لے، تاکہ ان کے جو ہے وہ سی وی کے ساتھ وہ لکھا جائے کہ یہ فلاں آفس ہولڈر اتنے عرصے کے لیے رہے ہیں۔ بقایا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، تو پوری قوم نے نالائق لوگوں کو لا کے بہت نقصان اٹھایا اور پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ اب اس نقصان کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں جو چیف منسٹر لگائے گئے، ان کی پہلی کوالیفیکیشن یہ بتائے گی کہ ان کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، تو یہ ان کی کوالیفیکیشن نہیں تھی بلکہ ڈسکوالیفیکیشن تھی، لیکن کون سننے والا تھا جی؟ یہاں پر سب ایک پیج پر تھے تو اس لیے کسی نے نہیں سنا۔ اب 2 سال میں آ کے پتہ چلا کہ پنجاب کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، اور ابھی حالیہ جو موٹر وے پر ایک شرمناک واقعہ پیش آیا اس میں جس طرح سے انہوں نے اپنے CCPO کی حمایت کی، اور ان کے وزیر اور بلکہ وفاقی وزیر بھی جو ہیں وہ CCPO کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کو کنکھیوں سے دیکھ کے اور اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، تو یہ شرم میں ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ لیکن کیا کریں، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ نظر نہیں آیا، انہوں نے ان کو اپنے دل کے بہت قریب رکھا ہوا، اور اب تو تقریباً اس یعنی شرمناک واقعے کو بھی 1 ہفتے کا ٹائم ہو چلا ہے، اور ابھی تک ان سے جو ہے وہ کلپریٹ گرفتار نہیں ہوا، تو کس قدر نالائق حکومت ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ اب اس حکومت سے ہر طرح کی امید ختم کر بیٹھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو APC میں کمپنیاں جا رہی ہیں یا پارٹیاں جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کہ پہلے کسی کے ایجنڈے پر تھے اور آج بھی اسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کو پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے لگتے تھے، پھر ان کو بہت برے لگنے شروع ہو گئے۔ میری مراد جو ہے وہ 80s میں ان کو امریکہ بہادر جو ہے وہ بہت اچھا لگتا تھا اور یہ اس کے نعرے لگاتے تھے، پھر جب انہوں نے کہا کہ جی اب یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں تو پھر یہ اس کے خلاف ہو گئے۔ لیکن اندر سے جو ملک کے اندر جن کی یہ پہلے حمایت میں تھے اب بھی انہی کی حمایت میں ہیں، تو آج یہ ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ان کے بارے میں دیکھنے کو ملی۔ یہ کسی ایک تقریب میں موجود تھے، تو کسی نے ان سے یعنی صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ APC کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی APC کا ایجنڈا ہی کلیئر نہیں ہے، مجھے تو اس پر بہت تحفظات ہیں کیونکہ وہاں سے کوئی کلیئرٹی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ اور پھر ساتھ میں اسی سانس میں فرما گئے کہ پاکستان میں اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ ہونا چاہیے۔ تو ان کے اس جملے سے تو پتہ چلا کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ 77 میں نظام مصطفیٰ کی تحریک سے ابھی تک اس کے خواب سے باہر نہیں آئے، کیونکہ جو اس وقت کہیں اسکول کے یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوں گے یا ارلی ڈیز ان کے کالج کے ہوں گے، تو یہ ابھی تک وہی فریم آف مائنڈ چلا رہے ہیں 40 سال میں بحمدللہ نہ کچھ کھویا نہ پائے۔ تو یہ وہ جماعت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلسل دوسروں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور آج بھی اسی پر کیے چلے جا رہے ہیں۔ مشرف دور میں ان کی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوalition کی گورنمنٹ تھی، تو جتنی وعدہ خلافیاں اور جتنی جو ہے وہ انہوں نے نا اتفاقیوں کا مظاہرہ کیا،
اس میں آف کورس کچھ مولانا صاحب کا یعنی فضل الرحمان کا بھی حصہ ہے، لیکن ان کا زیادہ ہے. تو پریکٹیکلی یہ تو ایک آؤٹ ڈیٹڈ جماعت ہے اور ان کی آؤٹ ڈیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس میں کسی میں ان سے تو کوئی ایسی وابستگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یعنی کوئی امید کی جا سکتی. مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ یہاں پہلے تھے، اب اس سے یہ کافی باہر آ گئے. اب تو کہتے ہیں مجھے گولی مار دو یا مجھے جو ہے وہ جہاں جو مرضی الٹا لٹکا دو، اب میں جو ہے واپس نہیں جاؤں گا. یعنی جن کے پہلے یہ اعلی کار تھے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے اعلی کار رہ کے یہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کام وہ کرنا ہے جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور جو پبلک کے مفاد میں. تو ویسے بھی پچھلے 30 سالوں میں مولانا نے اپنے آپ کو کافی یعنی امپرووڈ پولیٹیشین کے طور پر ثابت کیا، اور ان کے اندر پولیٹیکل وزڈم بھی نظر آتی ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کے مختلف انداز سے چالیں چلنے کی بھی صلاحیت ہے. تو ان کے لیے جو ہے وہ ہم نیک خواہشات رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل اے پی سی میں یہ کیا فرماتے ہیں. پھر ہم بلوچستان میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ایک اور یعنی بلوچستان کے بہت بڑے نمائندے ہیں محمود اچکزئی صاحب، ان کے یہ بھائی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کوئٹہ کے ایک چوک میں ایک پولیس والا جو ٹریفک کی ڈیوٹی دے رہا تھا اس کو اپنی گاڑی کے نیچے جو ہے وہ رون دیا. یہ خود چلا رہے تھے اور جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے اس میں بھی دیکھا گیا کہ یہ خود اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھے. لیکن کمال مہارت ہے ہمارے کورٹس میں کہ انہوں نے وہاں کہا کہ جی یہ تو زبردستی ان کا نام اس میں ایف آئی آر میں درج کیا گیا، یہ تو واقع میں ملوث ہی نہیں ہے. اور پھر ان کے گواہ بھی آ گئے اور کورٹ میں یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ ملوث نہیں ہے اور یہ باعزت بری ہو گئے آج سے کوئی 2-4 دن پہلے. تو یہ ہمارے ملک کا انصاف ہے. تو پھر پنجاب میں جب اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور حکومت فیل ہو رہی ہے تو ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ جب سامنے یعنی نظر آ رہا ہے تو پھر لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. اینی ویز ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ اچھا یہ وہ چوک ہے جس میں انہوں نے اس پولیس والے کو جو کہ گول دائرے میں نظر آ رہا ہے اس گاڑی کے آگے، اور اس گاڑی کو یہ موصوف چلا رہے تھے تو انہوں نے کچلا تھا. تو اینی ویز ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ پچھلی حکومت میں وزیر اعظم کے مشیر خاص تھے. پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ محمد خان اچکزئی جو ہیں یہ گورنر بلوچستان ہو گئے. پھر ان کی پوری فیملی جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی ایز میں بن گئی، اور پھر بیوی بھی ہو گئی، سالی بھی ہو گئے، سالے بھی ہو گئے، آگے ان کے بچے بھی ہو گئے. تو انہوں نے ساری شرینی اپنے گھر ہی بانٹ لی. اور کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چادر اوڑھ کے ہمیں کون سی نئی جو ہے وہ خبر سناتے ہیں اور کتنی سادگی سے سناتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے وہ اکرم خان درانی صاحب ہیں. یہ اس وقت کے پی کے چیف منسٹر تھے جب ایم ایم اے کی حکومت تھی. تو ان موصوف نے یعنی جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کی کولیشن گورنمنٹ تھی مشرف کے دور میں. تو انہوں نے کتنی خوبصورت اور مہارت سے جو ہے وہ کے پی کے چلایا کہ ان کو اس کے بعد والے الیکشن میں اتنی مار پڑی کہ بمشکل ہی یہ اپنے آپ کو سنبھال پائیں. بہرحال یہ ابرابر کمیٹی جو اس اے پی سی کی ہے اس کے یہ چیئرمین ہیں اور انہوں نے ایجنڈا طے کرنا ہے. ماشاء اللہ ان کی ویژن کو ہم داد دیتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے سائے کے نیچے جو ہے وہ کتنا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. بہرحال امید ہی کی جا سکتی ہے. ان کے ساتھ جو ہیں وہ دوسرے بلوچستان میں یعنی جو اچکزئی کے ساتھ میں بی این پی پارٹی ہے اس میں مینگل صاحب ہیں، اور مینگل صاحب جو ہیں یہ کافی نیٹ اینڈ کلین پولیٹیشین کے طور پر ریسنٹ ٹائمز میں ایمرج ہوئے. تو ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ اپنی اس نیٹ اینڈ کلین بیہیویئر کو مینٹین رکھیں، کیونکہ آنے والے دور میں اسی کی قدر کی جائے گی. کیونکہ اب میڈیا جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے اور چیزیں پرانی جو ہے وہ سامنے لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے خادم اعلیٰ ماشاء اللہ یہ جنرل ضیاء کے دور سے انہوں نے ایک چیز بہت خوبی سے سیکھی اور پھر اس پر بہت خوبی سے عمل کیا، اور وہ یہ تھا کہ جی سچ کو جو ہے وہ جھوٹ میں بدلنا اور جھوٹ کو سچ بدلنا. تو انہوں نے ایسے ایسے جھوٹ بولے ہیں کہ اب وہ بالکل سچ لگتے ہیں. تو اب ہم پاکستان سے باہر بھی جو ہے بہت سچے پاکستانی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا مورال جو ہے وہ بہت بلند کیا. پھر ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اب لیڈرشپ کے لیے پر تول رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم کیسے کیسے ہیرے جو ہیں وہ پالتے رہیں. اور ویسے پنجاب نے بہت ہیرے پالے ہیں جب سے جو ہے وہ پنجاب کی ہسٹری لکھی گئی. گو اس میں ایک دو جو ہے وہ ایکسیپشنز ہیں، لیکن بقایا میجورٹی جگہ پہ وہی ہیں جن کا ذکر میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. پھر ہمارے نواز شریف ہیں جو کہ پہلے کسی کے اثر میں تھے، اور یہ جو 80s کا اور 90s کا دور گزرا ہے ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو کس برے طریقے سے استعمال کیا گیا. تو اب یہ اس میں سے نکل آئے ہیں، اور جب یہ نکلے ہیں تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اے پی سی میں یعنی ویڈیو لنک پر آ کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے.
تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ وہ تمام راز جو انہوں نے 80s اور 90s میں شیئر کیے تھے، یا ان کو جو شیئر کروائے گئے تھے، یا ان کو جو سکھائے گئے تھے، یہ ان کو ایکسپوز کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر طرف ایک بھونچال سا آ چکا ہے۔ اور ساتھ میں ان کی صاحبزادی ہیں جو جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا لیتھل کمبینیشن جو ہے وہ بلاول نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے تو بلایا ہے۔ تو دس از زرداریز پالیٹکس، تو انہوں نے ان کو بڑے اپروپریٹ ٹائم پر کال کر کے اور ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ دل کم ڈاؤن ان دا اے پی سی۔ اب آ کے ان کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا، اور جو یہ کہیں گے وہ آف کورس زرداری پالیٹکس کو سرو کرے گا۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو رہے اور جنہوں نے ہماری نیت ڈبوئی اور ہمیں جو ہے وہ روزانہ سرمن سناتے تھے انک نیچے کر کے اور اوپر کر کے، وہ یہ موصوف تھے، یہ بتاتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہمارے پاس فائلز ہیں اور ہمارے پاس وہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آج کل ان کے بارے میں جو پرنٹ ہو رہا ہے کہ ان کے جو دادا حضور تھے وہ مقامی لوگوں کے خلاف غداری کر کے انگریزوں کی جنگ لڑتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جب ایسی شرمناک کہانیاں پیچھے موجود ہوں تو دوسروں کو سرمن نہیں دینا چاہیے، لیکن بے شرمی کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو خیر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء کی طرف سے ہمیں تحفے میں دیے گئے تھے، اور پھر یہ تقریباً کوئی 32 سال کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ یہ موجود رہے، اور انہوں نے کہا جی نواز شریف نے ان کا ریکارڈ نہیں کیا، تو شاید نواز شریف اندر سے سمجھ چکے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا، اب بھی دے رہے ہیں۔ تو نواز شریف کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان میں سے باہر نکل آئے۔ امید کرتے ہیں کہ اب نواز شریف جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی سارے سچ اگل دیں گے، کیونکہ بولنا تو اب ان کے لیے مشکل ہے، وہ ان کو اگلنی ہی چاہیے۔ پھر یہ سب جو ہے وہ زرداری کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے، پچھلے 30 سال سے کرتے رہے، جو کہ سچ معلوم ہونی شروع ہو گئی اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔ لیکن زرداری بھی بلوچ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کا بندوبست کریں گے۔ تو الٹیمیٹلی اب صورتحال یہ لگتی ہے کہ وہ اس بندوبست کے قریب پہنچے۔ لیٹ سی دس از زرداریز پالیٹکس۔ تو پاکستان کی پالیٹکس کی انڈرسٹینڈنگ اگر زرداری والی ہو اور ایجوکیشن جو ہے وہ بھٹو والی ہو تو ایک بڑا لیتھل کمبینیشن بنتا ہے۔ تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ لیٹس واچ اٹ بائی ٹمارو 12 ڈے ٹائم، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا جو ہے وہ نئی ہمارے لیے ڈیولپمنٹ آتی ہیں۔ اینی ویز، اور جو پی ٹی آئی اس وقت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس اے پی سی کی کوریج نہیں ہونی چاہیے الیکٹرانک میڈیا پہ، تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب جو ہے وہ دنیا چینج ہو گئی ہے۔ اگر آپ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے تو نیٹ پر سب چیزیں اویلیبل ہیں، اب نیٹ بھی بند کیجیے، ٹی وی بھی بند کیجیے، بلکہ پاکستان کے باہر تالا لگائیے اور کہیے کہ ہم نے اس کو بند کر دیا۔ تو اگر یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کیجیے، اور جو قدرتی امر ہونے جا رہا ہے اور جو ہوگا اس کو ہونے دیجیے، اور لوگوں کی ول کے اوپر اپنی جو ہے وہ زور زبردستی مت کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔